کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماہ فاخر ربیع الآخر ماہ عبد القادر کی ان مبارک گھڑیوں میں آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے. ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ. تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا دن نکلے. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. وَإِنَّ
ربك لهو العزيز الرحيم. اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے. واتل عليهم نبأ إبراهيم اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے یعنی پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ ہے، اور اللہ کریم نے کیسے ان لوگوں کو فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، یہ اس کا بیان ماشاءاللہ سننے کو مل رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سپرد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کے آنے پر اس کے لیے راہیں آسان بھی فرماتا ہے، اور ان مشکلات سے نکلنے کا بندے کو ایک راستہ بھی عطا فرماتا ہے. وہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، رستے بن جاتے ہیں بندے کے اس مشکل سے نکلنے یا اس کا مقابلہ کرنے کی صورتیں مختلف یہ اس کے لیے بن جاتی ہیں، اور بندہ کم از کم مایوس نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ یہ ابھی جو آیات مبارکہ گزری ہیں آج آپ نے سنی ہے، تو اس میں جب دیکھا انہوں بنی اسرائیل نے کہ یہ فرعون کا لشکر اور یہ جو سارا تھا، انہوں نے تو یہ تو ہمارے قریب پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر کیا رستہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آسا پانی میں ماریے، اور پھر وہ رستے بنے. اور پھر بنی اسرائیل آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کی قوم بھی کیا قوم تھی، اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ کریم اپنی نوازشات فرما رہا ہے تو وہ بھی کیسی فرما رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جب اس میں داخل ہو گئے اس رستے کے اندر، وہ جو دریا میں بنا تھا، اب ان کو لگا کہ شاید ہمارے جو دوسرے عزیز ہیں، جو قبیلے کے لوگ ہیں، قوم کے لوگ ہیں، وہ شاید ڈوب گئے. یہ ان کو خدشہ لاحق ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، آپ نے اپنا آسا مبارک جو ہے وہ پانی کے ان رستوں پر جو بنے تھے، ان دیواروں پر، پانی کی دیواروں پر جب مارا تو اس میں باقاعدہ جو ہے ونڈوز بن گئی. اور لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ یہ آپس میں باتیں کرتے کرتے وہ جو ہے وہ پار کر گیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے والے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے والے کاموں میں اولین کام جو ہے یہ اس پر ایمان ہے. ایمان بھی رکھے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان رکھے. ضروریات دین جو ہے ان کے اوپر اس کا ایمان ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی درست ہونا چاہیے. کام ہو تو کام بھی کیا ہو، یہ درست ہو اور اچھا ہو. اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی مہربان ہے. سبحان اللہ. اپنے امتیوں کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور ان کی بخشش کا ذریعہ اور نجات کا سامان بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. ہم آتے ہیں آج کے پروگرام کے ٹاپک کی طرف، موضوع کی طرف. آج کا موضوع ہے غوث پاک کی خدمات. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا طلباء علم دین کے ساتھ کیا انداز تھا، یہ بھی آج ہم پروگرام کے اندر بیان کریں گے. آپ کس طریقے سے امر بالمعروف کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے. آج بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یا اصلاح کرتے ہوئے سامنے والے کے سٹیٹس کو، اس کے مرتبے کو، اس کے اختیار کو، اس کی اتھارٹی کو دیکھتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس کی کوئی غلط بات بتائی جائے یا نہ بتائی جائے. آیا اس آدمی کو ہمیں جو یہ غلطی کر رہا ہے اس بارے میں اس کو اچھی انداز میں بتانا چاہیے، یا اس کی ہاں میں ہاں ملانا چاہیے. یوں ہوتا ہے. غلط کام کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو بولیں گے یہ غلط کام ہے، اور وہی غلط کام کوئی دوسرا کر رہا ہے، اور اس سے بندہ یا تو ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے،
یا ڈرتا نہیں ہے، ویسے ہی چاپلوس بن رہا ہے، ڈر رہا ہے، یا وہ کوئی شریر آدمی ہے، پھر تو شاید کوئی صورت نکل جائے اس کے بچنے کی یا خاموش رہنے کی، لیکن کیا کر رہا ہے؟ چاپلوس بن رہا ہے، اور اس کی ہاں میں ہاں جو ہے وہ ملا رہا ہے، اور دنیاوی کچھ تھوڑے نفع اور مفاد کی خاطر اس کو انڈورسمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ انداز کیسا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ غوث پاک کا انداز کیا تھا، اس پر بھی انشاءاللہ کریم ہم بات کریں گے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیسے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے تھے، کچھ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے سے اپنے گدا کی عرض، عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن
سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے مقبول ہونا خاص جناب خدا کی عرض مقبول ہونا خاص جناب خدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور حضور سے ہے کیمیا کی عرض کے در حضور سے ہے کیمیا کی عرض کے در حضور
اپنے گدا کی عرض، الجھن سے دور نور سے مور کر مجھے، الجھن سے دور نور سے مور کر مجھے، زلف پاک ہے اسیر بلا کی عرض، زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور دکھ میرا ہے کوئی گوارا نہیں انہیں، دکھ میرا ہے کوئی گوارا نہیں انہیں، مقبول کیوں نہ ہو دل درد آشنا کی عرض، اور کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے، کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور دامن بھرے کے دولت فضل خدا سے ہم، دامن بھرے کے دولت فضل خدا سے ہم، دامن بھرے کے دولت فضل خدا سے ہم، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
کیا زبردست کلام پڑھا حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور حضور کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگائے رکھنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی رہا ہے، اور دور صدیق اکبر میں بھی، دور فاروق اعظم میں بھی، دور عثمان غنی میں بھی، اور دور علی المرتضیٰ میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز رہا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار میں حضور کے مبارک مزار پر حاضری بھی دیتے تھے، اور گویا کہ حضور کو اپنا حال دل بھی بیان کیا کرتے تھے. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے قریب بیٹھے، پاس بیٹھے، آپ جو ہے وہ اشک باری فرما رہے تھے. تو آپ کو کسی نے دیکھا تو اس نے آپ کو جو ہے وہ ہلایا، تو وہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب آپ نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ یہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ نے فرمایا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں، میں رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ حاضری بھی دے، وہاں سے لو بھی لگائے، اپنا حال بھی سنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خزانے عطا فرمائے ہیں اور جو عطا کرنے کا اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا ہے، بس پھر بندہ اس کے نظارے دیکھے. جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے دامن کرم میں آیا ہے وہ بھر کے گیا ہے. اللہ ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رکھے. ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے. شاعر نے کہا، بڑی پیاری بات کہی نیازی صاحب نے، ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، یہ سہارا بڑا سہارا ہے. آتے ہیں پروگرام کے عنوان کی طرف، موضوع کی طرف، اور موضوع ہے غوث پاک کی خدمات. پیارے راشد بھائی، غوث پاک کی خدمات کو اگر جو ہے وہ ہم دیکھیں، اور سب سے پہلے ہم اگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیکی کی دعوت دینے کے انداز کو دیکھیں، اور ہر طرح کے طبقے کو اچھی بات بتانا اور جو برائی ہے اس سے روکنا، منع کرنا، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس عنوان کو غوث پاک کی زندگی میں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے، اور ہمیشہ سے علماء اسلام کی یہ ذمہ داری بھی رہی ہے. بلکہ رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر بھی فرمایا ہے. اس امت کی افضلیت، اس امت کی فضائل جو بیان ہوئے، ان میں سے ایک فضیلت جو قرآن میں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ان امتوں میں سے بہترین امت ہو جو تم سے پہلے آ چکی ہیں، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے بہت ساری آپ کی خدمات ہیں اور آپ کے واقعات بھی ہیں. غوث پاک کے جیسے بہت ساری القابات ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن مجھے ایک شخص ملا جو بہت زیادہ کمزور ہے، خستہ حال ہے. تو اس نے مجھے آ کر سلام کیا، میں نے جواب دیا. اس نے کہا کہ مجھے اپنے سینے سے لگاؤ. میں نے اسے سینے سے لگایا. جیسے ہی میں نے سینے سے لگایا تو اس کے اندر تر و تازگی آ گئی، طاقت آ گئی، انرجی آ گئی. اب اسے جب میں نے یہ دیکھا کہ اچانک سے بندہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا. اس نے مجھے کہا کہ اے عبد القادر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا. اس نے کہا کہ اے عبد القادر،
میں تمہارے جد امجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں۔ میں کمزور ہو چکا تھا، لیکن تمہاری دینی خدمات کی وجہ سے، تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب واپس جامع مسجد بغداد کی طرف آ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجھے ملا اور اس نے کہا، اے سید، اے دین کو زندہ کرنے والے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اس نے مجھے کیا آج کہہ دیا۔ اور اس کے بعد جب مسجد میں آیا، مسجد میں جب میں نے نماز پڑھی تو نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑے ہیں اور ادب بجا لا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہر بندے کی زبان پر یہ اس وقت جاری ہو گیا کہ یہ محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی، ان میں سے ایک آپ کی جو صلاحیت، بلکہ ہر عالم دین اور جو بھی اللہ کا ولی ہے، اس کی ایک صلاحیت اللہ نے اس کے اندر یہ رکھی کہ وہ لوگوں کی اصلاح کا بہت زیادہ سامان کرنے والے ہوتے ہیں، مخلوق خدا کا بہت خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے کرامات اپنی جگہ مسلم ہیں، غوث پاک کی علمی خدمات، آپ رحمت اللہ علیہ کو رب نے جو فضائل و کمالات دیے اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک نمایاں وصف وہ کتابوں میں یہ لکھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے بھی تھے اور جہاں کہیں غلط چیز کو دیکھتے تو پھر اس کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جو خطابات کیے، جو آپ نے سمجھایا، جو آپ نے سوال بھی کیا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شہر بغداد میں جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کیا، تو آپ نے اس موقع پر خطابات بھی کیے اور کئی مواقع پر آپ نے لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی دیواریں پہ در پہ گر رہی ہیں، اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں۔ اے بغداد کے رہنے والو، اے زمین والو، جو گر رہا ہے آؤ اسے مضبوط کر دیں، اور جو گر گیا ہے اسے درست کر دیں۔ فرمایا کہ یہ چیز کسی ایک سے پوری نہیں ہوتی، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، جو جس جگہ بھی ہے، جس منصب پر ہے، اسے چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بغداد کے رہنے والو، تمہارے اندر منافقت بڑھ چکی ہے، اخلاص کم ہو گیا ہے، اقوال کے تم غازی ہو، گفتار کے غازی ہو، لیکن تمہارے عمل وہ کم ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ قول بلا کسی عمل کے تمہارے کسی کام کا نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے خلاف حجت ہے۔ باتیں کرنا، گفتار کے غازی بننا، تقریریں کرنا، یہ کسی کام کا نہیں جب تک تمہارا عمل نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ قول بلا عمل ایسا خزانہ ہے جو خرچ نہیں کیا جاتا، وہ محض دعویٰ ہے، اس پر دلیل اور گواہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے، قول کرنا، گفتگو کرنا بغیر عمل کے ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس میں روح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ روح تو اخلاص اور توحید اور کتاب و سنت پر عمل کرنے سے آتی۔ واہ واہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو تمہارے اکثر اعمال سے نکل چکی ہے، غفلت سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف پلٹو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچو۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس بیان کے مختصر سے حصے پر اگر غور کیا جائے تو آپ نے دونوں طرح کے طبقات کو اس میں نصیحت فرمائی ہے۔ ایک تو وہ طبقہ جو بے عمل ہے، نمازی نہیں ہے، دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرا وہ طبقہ کہ جو واعظین کا ہے، جو صرف بیانات کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن خود نمازوں سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، اخلاقیات کا درس دینے والے اپنے اخلاق سے بالکل اپنا اخلاق ان کا خراب ہو چکا ہے۔ تو دونوں طرح کے طبقات کے لیے آپ رہنمائی والی باتیں فرما رہے ہیں، اور بلکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو ایسے مرشد کامل ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی بے عمل آتا تو وہ عمل کی ترغیب پاتا، اور اگر با عمل آتا تو اس کے عمل میں اضافہ ہوتا، اس کی بلندی درجات کا آپ ذریعہ بنتے تھے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہر اعتبار سے پھر لوگوں کی نفسیات کے مطابق، جیسا لوگوں کا ایک مزاج ہوتا، جیسے افراد ہوتے، اسی کے مطابق پھر آپ لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا کرتے تھے۔
آپ نے جیسے ایک سوال میں یہ کہا کہ ہر طبقے کے لوگوں کو غوث پاک کی کس طرح نیکی کی دعوت ہوا کرتی تھی، تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ میرے سامنے آنے والا کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی پیسے والا، کوئی شہرت والا ہے، جس طرح مناسب ہوتا آپ اس کی تربیت فرماتے۔ اپنے وقت کا خلیفہ وقت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، جب یہ خلیفہ وقت آیا اور آ کر آپ سے کہا کہ حضرت میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ، ان کو اطمینان آئے، قرار آئے۔ غوث پاک نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سیب ملے، میں سیب کھاؤں۔ شہر بغداد میں اس وقت سیبوں کا موسم نہیں تھا، پورے شہر بغداد میں سیب نہیں تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا، دو سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے، ایک سیب آپ نے اسے دیا، ایک خود لیا، پھر اس کے سامنے اپنا سیب کاٹا، وہ سیب سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی، بڑا خوبصورت سفید رنگ کا سیب۔ اچھا جب اس خلیفہ نے سیب کاٹا تو اس کے اندر سے کیڑے نکلے، وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ کا جو سیب ہے اس سے تو مشک جیسی خوشبو آ رہی ہے اور میرے سیب سے کیڑے ہیں۔ یہاں پر پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، اے خلیفہ وقت، یہ تیرے ظلم کرنے کا نتیجہ ہے، یہ تیرے ظلم کے کیڑے ہیں جو تیرے سیب سے نظر آ رہے ہیں۔ کس پیارے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، جیسا بندہ تھا، یہ نہیں کہ آتے ہی ڈائریکٹ اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر سلمان بھی قابل غور بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ ہمارے قریب ایسے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، بعض اوقات دوست احباب میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں جو بے عمل ہوتے ہیں، نمازی نہیں پڑھتے، ایک دم سے اسے کہنا ارے تم تو بے نمازی ہو، تمہیں پتا بے نمازی کی سزائیں کیا ہیں، بے شرم ہو، شرم نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس طرح کام کرتے ہو، تو اس طرح بندہ سمجھے گا نہیں۔ نگران شورا بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں حق بات بھی حق طریقے سے کی جائے تو اثر انداز ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی عقل کا لحاظ کریں، آپ اس کا مرتبے کا لحاظ کریں، اور پھر کس انداز سے آپ نے گفتگو کرنی ہے یہ آپ کو انداز اگر آ جاتا ہے تو نیکی کی دعوت کیا ہوگی؟ مؤثر ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر سے، اچھی نصیحت سے، حکمت اور تدبر سے اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو انشاءاللہ لوگوں پر اثر انداز یہ بات ہوگی۔ کیا بات ہے راشد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ ہر بندے کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے۔ غوث پاک کی زندگی میں آپ کو چاپلوسی نہیں ملے گی، امیر لوگوں کی چاپلوسی، صاحب منصب لوگوں کی جو ہے وہ چاپلوسی آپ کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ آپ نے صحیح بات بتائی ہے اور صحیح انداز سے بتائی ہے، ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ ہر کسی کی ہاں میں ہاں مت ملاتے رہیں۔ عموماً لوگ ہاں میں ہاں جو ملاتے ہیں یا تو یہ چاپلوسی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات بندہ کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے اور وہ ہر بات میں اس کی تائید ہی کر رہا ہوتا ہے، صحیح بات میں بھی تائید کر رہا ہے، غلط بات میں بھی کیا کر رہا ہے، تائید ہی کر رہا ہے۔ تو چلو یار اپنا تھوڑا قربت ہو جائے گی، ایک اپنی دوستی بن جائے گی، ایک تعلق بن جائے گا، ایک ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو اپنے کو کام نکلوانے ہو تو وہ نکل آئیں گے۔ ایسے لوگوں نے جو کام نکلوانے ہوتے ہیں نا وہ کام بھی الٹے ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی غلط انداز پر کسی کی ہاں میں ہاں ملا کر جو ریلیشن شپ بنانا ہے، اس کو بنانے کے بعد جو کام نکلوانا ہے نا وہ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو 90% ملے گا یہ غلط ہی ہے۔ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف کریں، نیکی کی بات بتائیں، اور جو برائی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں، لیکن جیسے راشد بھائی نے فرمایا کہ اچھے انداز میں بتائیں، سامنے والا اس بات کو کنسیڈر کرے، اس بات کو اس پہ غور کرے، اس انداز میں بتائیں، یہ بھی انداز بھی درست ہونا چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، جو بڑی قابل غور بات ہے۔ آج کل یوں سمجھ لیں کہ ایک وبا جو ہے وہ چل نکلی ہے، اور وہ وبا یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈنڈے کے زور پہ یہ کام نہیں کرا سکتے۔ یا آپ کبھی کسی کو بات ملتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے، کوئی بات شیئر کر رہا ہے، تو آپ اس میں بتاتے ہیں دیکھیے یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے۔ اس پر بعض اوقات کیا جواب سامنے سے آتا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر ہم سے یہ نہیں کرا سکتے۔ بھئی ڈنڈا اٹھا کون رہا ہے؟ آپ یہ تلوار کے زور سے ہم سے نہیں کرا سکتے، آپ پہ تلوار اٹھا کون رہا ہے؟ یہ بھی شیطان نے آج کل کیا کیا ہے، ایک نیا جال جو ہے بچھایا ہے ایمان والوں کو، اللہ کے بندوں کو پھنسانے کے لیے۔
اور جو بھولے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کو یوں ہی کہنا چاہیے کہ ان کے یوں بولیے کہ ان کی میں لفظ سوچ سوچ کے بول رہا ہوں کہ بات بھی ہو جائے اور یہ اپنے ایک اچھے پیرائے پر ہی رہے. تو پھانسنے کے لیے کسی کو بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اس کے اندر جو انوسینٹ چیز ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے بندہ اس کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آ جائے گا شکاری بن کے سامنے آئے گا پھر تو کوئی پرندہ اپنی جان دینے نہیں آئے گا. شکاری سامنے آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے کیا ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. پرندے اڑ جاتے ہیں تو بندے کون سامنے بیٹھے گا, پتہ لگے یہ مجھے بتانے میں بیٹھا ہے. دکاندار ہے جیسے وہ لوٹنے بیٹھا ہوا کسی کو. دکاندار, حالانکہ دکاندار کا کام ہے رزق کمانا. لوٹتے کون ہیں؟ ڈاکو. لٹیرے. لوٹتے کون ہیں؟ لٹیرے, جیسے راشد بھائی نے فرمایا. لوٹتے کون ہیں؟ چور. لیکن اگر کوئی دکاندار بیٹھا ہوا ہے اور وہ یوں ہے کہ جو بھی دکان میں آئے گا اس کو کیا کر لینا, اس کو لوٹ لینا اس کو, اور وہ بتا دے گا کہ بھئی میں تمہیں لوٹنے بیٹھا ہوں. آپ دیکھیں ڈاکو اگر بتا دے کہ میں ڈاکو ہوں تو کون وہاں سے گزرے گا, کون ادھر جائے گا, کوئی بھی نہیں جائے گا. تو بھیس کیا ہے؟ لوگ بدلاتے ہیں, لوگ بھیس بدلتے ہیں اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تو یوں ہی شیطان کیا کر رہا ہے, ایک جال بچھا رہا ہے. جو بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے, جو بھی کوئی اچھی بات بتا رہا ہے, جو بھی غلطی کو خامی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں, حضور اسی بات کے مکلف ہے, اسی بات کے مکلف ہے. تأمرون بالمعروف جو کہا گیا ہے, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, فرمایا گیا نیکی کا حکم دو اور جو جاہل ہیں ان سے دور اعراض کرو, ان سے دور ہو جاؤ. تو یہ ہر مسلمان مکلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ہوں. میں یہاں یہ بھی عرض کروں, یہ جو نیکی کی دعوت کی جو ذمہ داری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اولیاء کا جو ہم انداز دیکھتے ہیں, علماء کا جو انداز دیکھتے ہیں, ان کا بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم بحیثیت قوم اگر دیکھیں, بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کی ہی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, یہ جو پوری امت ہے اس سب کو اس خوبصورت فضیلت کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو اس پر آنا خالد بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ گفتگو فرمائیں کہ اس کا نقصان بندے کو ہی ہوگا. آج شیطان اگر دماغ میں یہ باتیں ڈال رہا ہے اور بندہ یہ باتیں اپنے منہ سے نکال کے سامنے والے کو خالی چپ کروانا چاہ رہا ہے تو یہ در حقیقت اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. بالکل اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم سیکھے, اس میں تفقہ و مہارت حاصل کرے, اور جب اپنی قوم میں واپس آئے تو پھر انہیں وہ احکام سکھائے جو اس نے سیکھے ہوئے ہیں. دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ پھر علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو اگر کوئی علم والا رہنمائی کر رہا ہے تو پھر اسے حاصل کرنا چاہیے, اسے سیکھنا چاہیے, اسے سمجھنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ آپ کسی طرح سے ہمیں سے منوا نہیں سکتے, آپ مجھے اس پر آمادہ نہیں کر سکتے, آپ مجھ سے, دوسرے لفظوں میں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ مجھ سے حق قبول نہیں کروا سکتے کیونکہ میں حق قبول کرنا نہیں چاہتا. اگر چاہتا ہوتا تو بڑا آسان ہوتا ہے بات کا. جی ہاں سلمان بھائی, ذرا اس بات کو یوں بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا. اب بندے عبادت کریں یا نہ کریں بندوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ان بندوں میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان بندوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ ہے نا اس کو درست کرے, جہاں کمزوری آ رہی ہے اس کمزوری کو دور کرے. اور اہل اللہ جو اللہ کے انبیاء کے طریقوں پر چلنے والے ہیں ان کا بھی یہی انداز ہے, اور پھر جو ان کے فیضان نظر سے فیضیاب ہوتے ہیں وہ بھی یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. اب ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دینا کہ آپ کون ہوتے ہیں, یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ دین میری ذات کا معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں. تو جس معاملے میں کمزوری دیکھی جائے گی نا اسی کی آپ کو
اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور آپ کہیں کہ صحت تو دینے والا اللہ ہے, صحت میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ چاہے گا تو دے گا, تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت کیا ہے؟ پھر جائیں ہی نہیں. لیکن جائیں گے کیونکہ کمزوری فیل کر رہے ہیں. تو جہاں دین کے اعتبار سے کمزوری ہوگی, بلکہ بہت سی جگہوں پر تو بندہ کمزوری فیل نہیں کرتا, کیمپین چلتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پرابلمز ہیں جو آج کل بچوں میں آ رہے ہیں, اتنی عمر کے لوگوں میں یہ پرابلم عام ہو رہا ہے, اور اس طرح کے لوگ اپنے جسم میں اگر اس طرح کی نشانیاں پائیں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں, تاکہ یہ غلطی, یہ کمزوری, یہ مشکل اور یہ بیماری جو آپ میں پڑنے جا رہی ہے اسے دور کیا جائے. آپ کی جان لیوا یہ بیماری ثابت نہ ہو, یہ جان لیوا بیماری ثابت نہ ہو. پہلے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے تاکہ بندوں کو بچایا جائے, جو نقص اور کمزوری آ رہی ہے اس کو دور کیا جائے. بندے کے دین کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شیطان اس کا کھلا دشمن ہے تو وہ اس کو کھلے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے نہیں دیتا, بلکہ اکساتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, انسان کو گمراہ کرتا ہے. اب جب شیطان گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے اور جس کا پورا لشکر ہے, رب العالمین نے حزب الشیطان یہ لفظ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ایک تو شیطان خود اکساتا ہے, پھر اس کا گروہ ہے وہ بھی اکساتا ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے کام لوگوں کو دین کی دعوت دینا کے ہوتے ہیں. اس کے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے, جو حزب اللہ ہے, وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے, ترغیب دلاتا ہے کہ لوگ برائیوں کو چھوڑیں اور جو نقص ان کے دین میں پیدا ہو گیا ہے اس نقص کو ختم کریں. اور انہی افراد میں سے ایک اعلیٰ بلند ترین نام سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. آپ دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں, اور جس طرح کچھ اقتباسات ہمارے راشد بھائی نے بھی بیان فرمائے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب واعظ و نصیحت کا سلسلہ کر رہے ہیں تو سلمان بھائی خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ہزار فساق میرے ہاتھوں پر تائب ہوئے, اور اتنے ہی لوگ جو غیر مسلم تھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مشرف و اسلام ہوئے. اگر ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا کہ یہ تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے, تو یہ بندہ جو خود یہ دعویٰ کرنے والا ہے نا, وہ قرآن کی کئی آیات کو چھوڑنے والا ہے. کیونکہ قرآن کا اپنا ارشاد ہے, رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ تم میں تو ایسے لوگ ہونے ہی چاہیے, ایسے گروہ ہونے چاہیے, یدعون الی الخیر, جو بھلائی کی طرف بلائیں. جب بھلائی کی طرف بلانے والا ہی کوئی نہ ہو, اور جو بلانے والا ہو اسے اگلا کہے کہ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے, تو وہ آیت قرآنی کو سمجھ نہیں رہا. وہ خدا کا جو معاملہ کہہ تو رہا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا, میرے منہ سے نکل کے آ رہا ہے. اگر خدا کے ساتھ آپ کا معاملہ کمزور ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میرا معاملہ ہے, میں جانوں, میرا خدا جانے, تمہیں کیا ہے, تم تو نہ کرو, تم مجھے نہ سمجھاؤ, تم مجھے نہ سکھاؤ. ایسے بندہ اپنی اصلاح کے دروازے خود اپنے آپ پر بند کر رہا ہوتا ہے. مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, دشمن اس کو جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. اگر سمجھانے والا دشمن ہے تو جب نہیں سمجھانے والے ہوں گے تو وہاں جن معاشروں نے ان لوگوں کو بالکل بھی ایکسس نہیں دیا جو سمجھانے والے تھے, ان کی تباہی کا عالم آج یہ ہے کہ اعلانات کیے جا رہے ہیں, کانفرنسز کی جا رہی ہیں, باقاعدہ کیمپین کی جا رہی ہے کہ جو نظام ہم نے پہلے رائج کر دیا تھا وہ غلط ہے, اس کو چھوڑ کر درست کی طرف آئیں. اور درست وہی ہے جو اسلام لے کر آیا ہے, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے. اپنے خاندانی نظام کو دیکھیں, اس نظام کو دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لاتا ہے, اپنے دین کی طرف آئیں. اب وہ کیمپین وہ لوگ بھی چلا رہے ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو کلمہ نہیں پڑھا, لیکن یہ جانتے ہیں کہ دین کچھ ہے, دین اپنی حیثیت رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی کامیابی ہے. اور اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آئے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں, یہ آخری نبی ہیں, ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے. اب قیامت تک کے لیے ہدایت جس کو ملنی ہے وہ اس کتاب سے ملنی ہے,
اور ہدایت وہی ہے جو اس کتاب کے نازل کرنے والے نے عطا فرمائی. کیا بات ہے خالد بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑی پیاری بات کہی آپ نے بھی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں اس عنوان کی ایک اور بات کروں اور پھر ہم ایک اگلی جو ہے وہ گفتگو کے اسٹیپ کی طرف جائیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. آپ نے پہنچا دیے، مہربانی، بتا دیے، بس بتا دیے، بس ٹھیک ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوتی، ابھی ایک ذمہ داری باقی ہے. جس کو بتایا جا رہا ہے اس کا کام یہاں سے اب شروع ہوتا ہے. اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ بات مان لے، اپنی خرابی کو دور کر لے، اپنی خامی کو دور کر لے. یہ جو بات ہے نا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہی ہے، بتانا ہی ہے، آپ نے بتا دیا بس کام ختم، ٹھیک ہے. اب چھوڑیں، آپ آگے چلیں. آگے کہاں جانا ہے مجھے بتائیں آپ نے. تصور پہلے اس کو جمال دیکھ لیں کہ اگر تو یہ آپ جو بتا رہا ہے اچھی بات بتا رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، صحیح رستہ بتا رہا ہے، اس کو آپ بولے بھی تم نے بتا دیا نا، ٹھیک ہے جاؤ. خود بندہ کہاں جا رہا ہے؟ خود الٹے رستے پر جا رہا ہے، تو کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. تو جس طرح بتانے والے نے ایک کام کیا ہے، ایسے ہی سننے والے کا بھی ایک کام ہے. کبھی آپ رستہ پوچھیں کسی سے، رستہ معلوم نہ ہو کہیں جانے کا، اور وہ بتائے جی یہ جہاں آپ جا رہے ہیں یہ درست رستہ نہیں ہے، درست رستہ یہاں سے جاتا ہے، اب اس طرف چلے جائیں. بندہ کہتا ہے جی بڑی بہت شکریہ جناب، آپ نے بتایا، بڑی مہربانی، لیکن جانا میں نے ادھر ہی ہے. یوں کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. غلط رستے کی انڈیکیشن پر ہم کیا کرتے ہیں؟ رستہ بدل دیتے ہیں. یعنی اس کے بعد ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں کوئی بتا رہا ہے، کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ہماری کوئی برائی ہے، ہماری کوئی خامی ہے، ہمارا کوئی مسکنسپشن ہے، جب سمجھایا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر کیا کریں؟ عمل کریں. یہ نہ بولیں بھائی تم نے بتا دیا، بھائی تیری چھٹی ہے، اب تم گھر جاؤ، ہم تو یہی کر رہے ہیں، یہی کریں گے. یوں انداز درست نہیں ہے. میں آخری بات اس عنوان کی کہہ رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں. یہ بات ہے نا کہ جی آپ ڈنڈے سے نہیں کرا سکتے، ڈنڈے سے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن وہ کون کرائے گا؟ وہ حاکم کروائے گا. حضور نے فرمایا جو برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اسے اپنے ہاتھ سے کیا کر دے؟ بدل دے اس کو. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس مضمون کا فرمان حضور نے ارشاد فرمایا ہے. تو یہ اس انفورسمنٹ کے ذریعے سے کرانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حاکم کی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مضمون کیا ہے؟ موجود ہے. وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کس طرح کرے گا، لمبی تفصیل ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ بس باتیں بول کے آپ نکل جائیں آگے بس، یا بس آپ برا سمجھ کے پیچھے چھوڑ دیں، صرف یہی 2 درجات نہیں ہے، ایک درجہ کیا ہے؟ اوپر کا بھی ہے. اور وہ کن کے لیے ہے؟ وہ انہی کے لیے ہے جو اوپر کے لوگ ہیں. باپ بھی تو ہے نا، باپ اپنے بچوں کو سختی سے سمجھائے گا اگر غلط چیز دیکھتا ہے. استاد ہے اپنے شاگردوں کو غلط بات پر بعض کا سختی سے سمجھائے گا. حاکم اسلام ہے وہ سختی سے سمجھائے گا. شوہر ہے بیوی کے اگر کچھ معاملات خراب دیکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتی، اس کو سختی سے سمجھائے گا. تو اس طرح درجات ہیں. یعنی ایسا نہیں بالکل کہہ کر آپ گزر سکتے کہ جناب سختی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میری مرضی ہے کروں یا نہ کروں، بس آپ کا کام تو پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، اب جائیں. اب جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں، ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اعمال، اپنے کردار اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اچھے انداز میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز اور مسکین بندہ بن کر کے اچھے انداز میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر کی مٹی یہ سارا تکبر نکال کے جناب انسان کا رکھ دے. اللہ سے بننا ڈرے، کبھی قبر کو دیکھا کرے. جی ہاں، بنتی قبر کو کبھی دیکھیں، اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ اپنا بھی یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا پتہ نہیں ہے. ویسے قبر کفن بھی نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، اللہ سے بندہ عافیت کا سوال کرے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. سلمان بھائی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غریب مریضوں کی، چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی کس طرح خدمت فرماتے ہیں؟ جی راشد بھائی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک وصف اور آپ کی خوبی جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اور انہوں نے سوال بھی کیا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ چاپلوسی نہیں کرتے تھے صرف مالداروں یا امیروں یا بادشاہان وقت
کے ہی درباروں میں یا انہی کو نہیں کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ انہی کی صرف سمجھاتے ہوں، غریب جو تھے، کمزور جو تھے اور جو نادار ہوتے تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کیوں رو رہے ہو، خیریت ہے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں دریائے دجلہ کے اس پار جانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے ملاح سے جو کشتی چلانے والا ہے میں نے اس سے کہا یار مجھے جانے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا نہیں بھی پہلے پیسے دو اس کے بعد ہی تمہیں جانے کی اجازت ملے گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ عقیدت مند آپ کے پاس آیا اور اس نے 30 سونے کے سکے دینار آپ کو پیش کیے۔ غوث پاک نے وہ 30 دینار اس غریب آدمی کو دیے، کہا ایسا کرو اس کشتی والے کو دے دو اور اسے کہو کہ آئندہ کسی بھی غریب کو اس وجہ سے نہ روکو کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیسی خدمت! غوث پاک رحمت اللہ علیہ جس مدرسہ آپ کا تھا وہاں پر کچھ غریب طلبہ بھی تھے، ایسے غریب طلبہ بھی تھے کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے اور ضروریات زندگی کا جو ضروری سامان ہوتا اس کی بھی قلت ہوا کرتی تھی، تو آپ رحمت اللہ علیہ بعض اوقات اپنے شہزادے حضرت سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ ایسا کرو چراغ جلا کر ان کے پاس بھجواتے تاکہ اس کی روشنی میں بچے علم حاصل کر سکیں، اور بعض اوقات اپنے گھر سے کھانا ان کو بھیجا کرتے تھے، گھر سے کھانا بھیجتے کہ کھانا کھاؤ بیٹا لیکن تعلیم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ غریبوں کا کس طرح خیال کرتے، جن دنوں آپ علم دین حاصل کر رہے تھے دوران طالب علمی، غوث پاک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا کہ کھانے پینے کے لیے میرے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو میں جنگلات کی طرف نکل جاتا کہ کوئی پھل یا کوئی اس طرح کی چیزیں مل جائیں تو میں اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں، تھوڑا سا میرا سلسلہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی میں جب یہ دیکھتا کہ اس جنگل کے اندر یا ان بیابان کے اندر ایسے غریب یا فقراء بھی آ چکے ہیں وہ بھی اسی طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو فرمایا میں وہ چیزیں اٹھانا بھی بعض اوقات ترک کر دیتا، کئی دن تک وہ چیزیں نہ کھاتا، صرف پانی پر گزارا کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ آپ غریبوں کا کمزوروں کا خیال کرتے، اور آپ کو اگر پتہ چلتا کہ کمزوروں پر اگر کوئی ظالم حاکم آ چکا ہے، کوئی ظالم شخص آ چکا ہے، تو پھر آپ اس کی سرکوبی بھی کرتے اور اس کی اصلاح کا سامان کرتے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت فلاں بندے کو قاضی بنا دیا گیا ہے، ابو الوفا یحییٰ بن سعید اس قاضی کا نام تھا، کہا کہ اسے قاضی بنا دیا گیا لیکن وہ ہے بڑا ظالم بندہ، ظالم آدمی ہے اور وہ لوگوں پر ظلم کرے گا، رشوت لینے والا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ خلیفہ وقت کے پاس پہنچے، خود چل کر گئے اور جا کر اسے کہا کہ اے خلیفہ، اے بادشاہ، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے دربار میں تجھے پیش ہونا ہے؟ تو ایک ایسے شخص کو قاضی مقرر کر رہا ہے، جج بنا رہا ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے، انصاف صحیح کرنے والا نہیں ہے۔ خلیفہ وقت جب یہ سنا تو فوراً کانپ اٹھا اور توبہ کی اور کہا حضرت میں اس کو فوراً معزول کرتا ہوں۔ آپ نے خلیفہ نے اسے معزول کر دیا، مخلوق خدا کی سے شفقت محبت کے تاکہ ان پر کسی طرح بھی ظلم نہ ہو۔ خدمت کا کیا ہے ایک انداز ہے ماشاءاللہ۔ اور حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کی بڑی جو ہے وہ شانیں بیان فرمائی ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی۔ تو بہرحال ایک آپ کی سیرت میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم یہاں پہ ذکر کریں، بات چل ہی نکلی ہے غریب مریدوں کے ہاں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے قیام کیا اور اس بستی کے غریب آدمی کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں رکے لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، تحائف جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو اہل اللہ ہوں، جو اللہ والے ہوں، واقعی جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت ملے۔ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت ملتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ کی ہی محبت ملے گی۔ یہ آپ اولیاء کی سیرت میں مشترک بات ہے، یہ ایک جیسی سملر بات ہے سب کی سیرت میں کہ اللہ کی محبت ملے گی۔ تو جہاں بندہ بیٹھ رہا ہے اور اس کو اللہ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کے رسول کی محبت مل رہی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اللہ رسول کا ذکر کرنے کی طرف، اس یاد کی طرف آ رہا ہے، تو وہاں ایک حسن سلوک ہو، وہاں ادب بھی ہو، وہاں شائستگی بھی ہو، بندہ جو ہے تحفہ بھی کچھ نہ کچھ پیش کرے، خدمت بھی کرے، یہ بڑی سعادت مندی والی بات ہے اور اپنی سعادت مندی کو بڑھانے والی بات ہے۔
اب وہ لیں نہ لیں یا لے کے واپس کر دیں، یہ اب ان کے آگے انداز ہے۔ بہرحال حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں ملاقات کرنے اور تحائف پیش کرنے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے جاتے ہیں تو وہ جتنے تحائف آپ کے پاس آئے ہیں، لوگ ملنے والے آئے ہیں، ملاقات کے لیے جو کچھ دے کر گئے، آپ وہ سب کچھ اس غریب بندے کو عطا فرماتے ہیں اور خود خالی ہاتھ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ کرم نوازی ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مخلوق خدا کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ احسان کرنا۔ اور کیوں احسان نہ کریں، اور یہ احسان کیوں نہ کریں کہ غرباء کے ساتھ احسان تو ان کے نسب کی شان ہے۔ واہ 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 واہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کے راج دلارے ہیں، اور مولا علی کی آنکھوں کے تارے ہیں، اسی لیے یہ حسن سلوک کرنے والے ہیں اور جو ہے وہ جھولیاں بھرنے والے ہیں۔ وللہ الحمد۔ کیا بات، سادات کے گھرانے کی یہ ایک شان آپ کو ملے گی، اور یہ اوپر سے چلتی آ رہی ہے۔ حضور بھی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں جناب علی المرتضیٰ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، آپ سلسلہ الذہب دیکھیں، یہ سارا اس میں آپ کو یہ مہربانی، کرم، شفقت، عنایت اور رحم، یہ سب کچھ ملے گا۔ وللہ الحمد۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آپ کیسا حسنی حسینی سنگم ہے۔ غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ کیوں نہ قاسم ہے ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، ہاں ہاں، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہو جائے ذرا تھوڑا ترنم میں بھی سنا دے وقار بھائی۔ سبحان اللہ۔ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، ابن زہرا، ابن زہرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا، ابن زہرا
قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے کیوں نہ قاسم کیوں نہ قاسم کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے اللہ ہمیں بھی ان کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی نگاہ عنایت بھی عطا فرمائے. کال دیتے ہیں ناظرین کی، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سرور بھائی، میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. جزاک اللہ خیرہ. امین، مرحبا. جی سلمان بھائی، میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ. جی میرا نام حذیفہ منصب ہے، میں شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت سننی ہے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ خیرہ. آگے چلتے ہیں. جی میں نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ والا کلام سنا دے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے. وہ ہے آپ فاقوں سے رہیں، پیٹ پہ باندھے پتھر، ہم غلاموں کو ملے خان مدینے والے. صدقے یا رسول اللہ. جی کھلے آنکھ سے لہٰذا کہتے میں نعت خواہ اسلام بھائی سے یہ کلام منقبت کی عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر. واہ واہ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. میسیجز بھی لیتا ہوں. جی وقار بھائی اپنا پسندیدہ کلام سنائے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا کلام سنائے. محمد رجب بھائی گجرانوالہ سے، رجب بھائی نے ایک محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے، محبت والی بات لکھی ہے. بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. یہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے، بہت پیارا کلام پڑھا ہے. سید رضوان علی بھائی کا میسج ہے، بڑی مہربانی. جی شیچا وطنی پنجاب سے میسج ہے اور ان کو کلام سننا ہے. یہ جو پڑھا ہے انہوں نے کراں بیٹھی زاری، یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی. نعت خواہ اسلامی بھائی سے کلام سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے یہ یہاں مینشن نہیں ہے. آگے ہے جی منقبت سنا دیں امداد کن گجرانوالہ سے. یہ میسج ہے، کچھ میسج میں نے لیے. کلام سنائیں وقار پہ، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. مدینہ ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا. خاک مدینہ
صدقے ہوتا روزے بے صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے شکریہ
میٹا تھی گیا حال بیمارا تے یار باجو گھڑ جیون بوڑے اتے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تیرے روان جویں بچھڑی گونج کتارا حکیمہ طبیبات بس مسیح گلے میڈے برستا اور کوئی بھی حل نہیں تو آکے بکھا جا تو آکے بکھا جا وہ صورت پیاری ڈھولا کراں بیٹھی ساری واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور اس کے جو تقاضے ہیں اللہ یہ بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کو غوث پاک کی ایک منقبت ویڈیو جو کلام ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے وہ دکھا رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی غوث اعظم 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 شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا شاہ جیلا یا شاہ جیلا قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا دستگی غوث اعظم میرے بے دستگی غوث اعظم میرے بے قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا
قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیرا سے پیر روشن بنے بے سست دستگی قبلائے دی مدد کعبہ ایمان مدد کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا شاہ جیلا یا شاہ جیلا قبلائے دی مدد کعبہ ایمان مدد فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا پیر فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا پیر چلے کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلے کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا پیرا سے پیر روشن بنے بے سست دستگی قبلائے دی مدد کعبہ ایمان مدد واہ جی واہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک کی خدمات ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے، اور اس پر ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور جو بڑا اہم کام آپ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے بھی لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا ہے، اور لوگوں کے اندر واعظ و نصیحت کے ذریعے سے آپ نے ایک آگاہی فراہم فرمائی ہے، اور جو خامیاں تھیں ان کو آسان انداز میں پوائنٹ آؤٹ کر کے لوگوں کو اچھا راستہ دکھایا ہے۔ یہ اگرچہ امر بالمعروف میں آتا ہے، اس پر ہم نے بات بھی کی ہے، لیکن آپ کے بیانات کے حوالے سے الگ سے ایک اگر دیکھا جائے تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ کی تصنیف و تالیف کو بھی اگر دیکھا جائے، یعنی آپ نے تحریر کا انداز بھی جو ہے وہ اپنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی دین اسلام کے پیغام کو آگے مخلوق خدا تک پہنچایا ہے۔ میں یہاں کتاب کے اوپر اگر آؤں مدنی چینل کے ناظرین، اور اس پر اگر ہم جو ہے وہ بات کریں، تصنیف کرنا یعنی کتاب ایک لکھنا جسے آپ کہتے ہیں، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کے اندر یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ نتیجہ اگر نکالیں آپ، یہ بھی آپ کی خدمات میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے زبان کے ذریعے سے بھی اور اپنے قلم کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا راستہ بتا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلا رہے ہیں، دین اسلام کے احکامات پہنچا رہے ہیں اور سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔
اس کا اگر اس کا ایسنس نکالیں، اس کا عطر نکالیں، تو ایک بات آپ کو جو ہے وہ نکل کر کے آپ کے سامنے آئے گی، پتہ چلے گی، اور وہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا وقت فضولیات میں نہیں گزارا، فروٹفل کام کیے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر. جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، جو لائف روٹین بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فروٹفل ہے. آج ہمارے دیکھنے کے لیے جو ایک بات ہے، غوث پاک کی زندگی سے اگر ہم اپنے لیے ایک چیز اور بھی دیکھیں، وہ پیغام اس میں یہ بھی، ہر بندہ تصنیف و تالیف نہیں کر سکتا. ایسے غوث پاک نے کتابیں لکھی ہیں، ہر بندہ کتاب نہیں لکھ سکتا. غوث پاک نے بیانات فرمائے ہیں، ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا. یہ ایک اپنی جگہ پر آپ کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اگر اپنے اعتبار سے آپ کی زندگی میں سے ایک مضمون نکالیں تو وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی، اپنی لائف روٹین یہ فروٹفل رکھی ہے. ہم اس پر غور کریں کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے یا ہماری جو لائف روٹین ہے، یہ فروٹفل ہے یا نہیں ہے، یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اس میں کتنی فضولیات ہیں اور اس میں کتنے کام کی باتیں ہیں. اس کو اگر ہم آج فوکس کر لیں تو ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. راشد بھائی کیا فرمائیں گے اس میں؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا ایک پہلو اور آپ کی دینی خدمات کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے کافی سال تک علم دین حاصل کیا. کم و بیش 40 سال تک آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے علم دین کو عام بھی کیا، بچپن میں بھی علم حاصل کیا اور جوانی تک آپ نے کثیر علم حاصل کیا. یہاں تک کہ جب آپ کو سند حدیث دی جانے لگی تو آپ کے اساتذہ نے جو آپ کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے جب آپ کو سند دی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے عبد القادر، ظاہراً تو ہم آپ کو حدیث کی سند دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے معانی، مفاہیم یہ ہم نے آپ سے سیکھے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 33 سال تک سلمان بھائی فتویٰ نویسی کی، اپنے فتوے دیے، دینی علم کو عام کرنے میں آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی. ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بغداد کے ذہین ترین 100 فقہا علماء حاضر ہوئے. جی وہ امتحان لینے آئے تھے، لیکن پھر ان کا کیا بنا یہ کل ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں راشد بھائی آپ اس پر جو ہے وہ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ لائف روٹین فروٹفل بنائی جائے. یعنی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بھی عرض کیا ہے کہ اب ہم تو ان کا تو ہم کام سن رہے ہیں. آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بیانات بھی فرمائے ہیں، بات بھی فرمایا ہے، نصیحت بھی فرمائی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ سخاوت بھی فرمائی ہے. سخاوت تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، سخاوت ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. طلباء علم دین کو اپنے گھر سے کھانا بنا کر کے بھیجنا، یہ بھی ہم میں سے تقریباً ہر کوئی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ضرور کر سکتا ہے. یہ نہیں کر سکتا گھر سے بنا کر بھیجے، کچھ نہ کچھ پیش ضرور کر سکتا ہے. نگران شورا کا کلپ آج کل بہت چل رہا ہے کہ اے میرے غریب اسلامی بھائیوں، 1 روپیہ صدقہ دینے کی عادت بناؤ. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں موقع بھی فراہم کر رہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں طلباء علم دین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے جملہ جو بھی کام ہے ان کے لیے مدنی عطیات جو ہے جمع کروائیں. ٹیلی تھون مہم 13 نومبر کو انشاءاللہ الکریم یہ ہونے جا رہی ہے. اس کا 1 یونٹ جو ہے 10,000 روپے کا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اپنا تعاون کریں، اپنا حصہ ملائیں. یعنی یہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر تصنیف و تالیف کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ کی واعظ و نصیحت کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ کے بیانات کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ہر بندہ تو نہ کتاب لکھ سکتا ہے، ہر بندہ نہ تقریر کر سکتا ہے، ہر بندہ نہ ہی نصیحت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر بندہ ان کی زندگی کے انداز سے سیکھ کر اپنی لائف روٹین کو فروٹفل بنا سکتا ہے. یعنی میں اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی پر جو ہے وہ غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو فضولیات کے طور پر جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ایڈڈ ہیں، اور یہ ہماری صلاحیتوں کا اور یہ ہماری ابیلٹی کا اور یہ ہماری ترقی کا چیزیں یہ خون کر رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سلمان بھی آپ نے درست توجہ فرمائی. سلمان بھی دیکھیے، ہر انسان جو ہے نا اس کے اندر ساری کی ساری خوبیاں نہیں آ سکتی. ہر انسان کے اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر کام کر سکے. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جامع الصفات کہا جاتا ہے. اللہ پاک بہت ساری خوبیاں ان کی ذات میں جمع فرما دیتا ہے. پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی شخصیات میں سے ہیں.
اللہ کریم نے آپ کی ذات میں بہت ساری خصوصیات کو جمع فرمایا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنا وقت فضولیات میں ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے وقت کا بہت اچھا استعمال کرتے تھے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ چیزیں لے سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک مدرس ہے انداز تدریس کو لے سکتا ہے، اگر ایک کاروباری آدمی ہے وہ آپ کی مبارک زندگی سے اس چیز کو لے سکتا ہے، اگر ایک طالب علم ہے وہ اپنی دوران طالب علمی اسے کیسے گزارنا ہے وہ اس چیز کو لے سکتا ہے، اپنی زندگی کو اچھا کیسے بنانا ہے، کس طرح مخلوق کے خدا کی خدمت کرنی ہے، کس طرح حاصل کرنا ہے، رب کا قرب کیسے پانا ہے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک سیرت میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں دو باتوں کی نشاندہی اپنی ذات میں ہو جائے گی۔ نمبر ایک، کون سا کام میں کر سکتا ہوں، کون سا کام میں نہیں کر سکتا۔ جو کر سکتا ہوں تو ان طرح کے کاموں کو لے لیا جائے، جو نہیں کر سکتا تو اس طرح کے کاموں میں بلا وجہ کودا نہ جائے۔ جیسے آپ کتاب نہیں لکھ سکتے، کالم نہیں لکھ سکتے، تحریر نہیں لکھ سکتے، تو بلا وجہ ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان کر بیٹھیں۔ آپ بیان نہیں کر سکتے، اچھا بیان نہیں کر سکتے تو آپ انفرادی کوشش کر سکتے ہیں، وہ کر لیں۔ ضروری ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے آ کر بیان ہی کرنا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے وہ جوہر ہی دکھانے ہیں، جب تک کہ آپ اچھا بول نہیں سکتے، اچھا مواد آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس باتوں کا خیال کیا جائے، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، اور کون سے کام میرے لیے اس وقت بہتر ہے، میں اچھے انداز سے کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے۔ غوث پاک کی زندگی سے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے ایک سیکھنے والی بات ہے کہ اسٹرگلنگ وے کے اندر لائف کیسے گزاری جائے۔ 30 سال کا مجاہدہ ہے غوث پاک کی زندگی میں، 30 ایئرز کا۔ 18 سال کی عمر میں آپ اپنے امی جان سے رخصت لے کر کے روانہ ہوئے، اور پھر جس انداز میں آپ نے وقت گزارا، آپ کی امی جان نے آپ کو جو ہے وہ کچھ عطا فرمایا تھا، کچھ خرچ وغیرہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، وہ خرچ ختم ہو گیا۔ اسٹرگلنگ اگر آپ دیکھیں غوث پاک کی، تو آپ نے پیسے ختم ہو گئے، کھانے کے لالے پڑ گئے، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور آپ نے گیو اپ نہیں کیا۔ آپ نے جس منزل کا انتخاب فرمایا تھا وہ منزل درست تھی، جس رستے کا انتخاب فرمایا تھا وہ رستہ کیا تھا؟ درست تھا۔ جس وے میں آپ آگے بڑھ رہے تھے وہ وے بھی کیا تھا؟ درست تھا۔ لیکن اس راہ میں آنے والی مصیبتوں اور مشقتوں کو دیکھ کر غوث پاک نے گیو اپ نہیں کیا، غوث پاک نے ہاتھ نہیں پھیلائے، یہ ذرا مجھے کچھ دینا۔ حالانکہ اگر آپ کی اسٹرگلنگ جو آپ کا زندگی گزارنے کا جو ایک انداز رہا ہے، یہ بھی ایک دو سال کا یا ایک دو دن کی بات یا ایک دو سال یا ایک دو مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو آپ نے اس میں خودداری کے ساتھ بھوک برداشت کر لی ہے، لیکن کسی سے مانگا نہیں ہے، سوال نہیں کیا۔ یہ بھی سیکھنے والی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم مدنی چینل کے ناظرین جو اسٹرگلنگ موڈ ہے اس سے ہٹ کر ہم سہولت موڈ پر جا رہے ہیں۔ کام کرنے میں، حلال کمانے میں کیا ہے؟ اسٹرگل ہے، مشکل ہے۔ حلال کمانے، امیر سنت نے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشکل ضرور ہے، لیکن اسی مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو اسٹرگلنگ موڈ سے ہم کیا ہیں؟ ہم پیچھے آ رہے ہیں، ہم سہولت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے اندر ایک یوں بولیے کہ انٹیگریٹی کا اور ڈگنیٹی کا خاتمہ کرتی جا رہی ہے، خودداری کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ بھی کام تو کرے گا، جیسے مزدوری کرے گا، اس پہ تو ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، طاقت لگے گی۔ اس سے بھی مانگ لیں، 6 بندوں سے مانگ لیں، عبدالغفور بھائی ہیں کیمرہ مین، ان سے بھی مانگ لیں، اسید بھائی سے بھی مانگ لیں، بابر بھائی سے بھی مانگ لیں، کوئی 500 روپے بھی اگر 3 بندے دیں گے تو چلو 1500 تو مل ہی جائے گا۔ بندہ بولے چلو یار 1500 تو مزدور کو نہیں ملتا، دہاڑی لگا کے تو یوں 1500 مل جائے گا۔ مزدور کو جو 1500 ملتا ہے نا، اس میں اللہ برکت بھی دیتا ہے، اور جو یہ مانگ کے بھیک مانگ کے جو جمع کر رہا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔
بلکہ الٹا اس میں نحوست کا ایک پہلو ضرور اپنی جگہ پر پایا جاتا ہے. تو اسٹرگلنگ موڈ پر بھی ہمیں آنا چاہیے, اور راہ کے اندر جو رکاوٹ آ رہی ہے, حلال کمانے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے, اپنی درست اور جائز اور پازیٹیو منزل کی طرف بڑھنے میں ہمارے لیے جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو فیس کریں, اور اپنے آپ کو ہارڈ ورکنگ بنائیں. ہم آج کل کیا ہے, اسمارٹ ورکنگ پہ زیادہ غور ہے. اسمارٹ ورکنگ کی میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا, اسمارٹ ورکنگ کی حوصلہ شکنی میں نہیں کر رہا. آپ اگر اسمارٹ ورکنگ کر رہے ہیں ویل اینڈ گڈ ہے, کوئی اس کی اہمیت کا انکار نہیں. آپ سہولت کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مشقت کو چھوڑ کے سہولت کی طرف جا رہے ہیں, پہلو موجود ہے, آپ کے پاس آپشن موجود ہے, آپ یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں اور وہ درست بھی ہے, تو اس پہ جانے میں بھی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنا پسینہ نکالیں گے تو ہی ہوگا, لیکن جو ہے نا محنت سے جی چرانے والا یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اور غوث پاک نے اپنی ساری زندگی میں آپ نکال کے دیکھیں, آپ نے محنت سے جی نہیں چرایا. اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک کا صدقہ نصیب فرمائے, اور آپ نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے اللہ ہمیں بھی اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم, استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم. صدقہ امام اعظم, صدقہ امام اعظم, دور ہو سبھی کے رنجو غم, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. کھلے آنکھ